السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ سامعین، میں آج آپ کو ایک عمل بتانے والا ہوں۔ اگر آپ اس عمل کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی روزی کی تنگی کو لے کر پریشان رہتے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، کما بہت سارا رہے ہوتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے، پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل اور ساری باتیں حل ہونے والی ہے اس عمل کے ذریعے، اور یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے اور بہت ہی مبارک عمل ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں جو بھی کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کیا وہ اللہ کے حکم اور طریقہ نبوی پر ہے؟ کہیں میری زندگی میں کوئی حرام کمائی تو نہیں آ رہی ہے، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو رہا ہے؟ میری زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے احکام میری زندگی میں کتنے ہیں۔ اگر اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، حرام کمائی ہے، نماز کا چھوڑنا ہے، تو پھر کوئی عمل کارآمد نہیں ہونے والا، کوئی وظیفہ نفع نہیں پہنچائے گا، کسی بھی وظیفے سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اگر نماز زندگی میں نہیں ہے اور حرام کمائی ہے تو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزی کی برکت ہٹ جاتی ہے اور روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حق نہیں ہوتا۔ نیک لوگ اس کے لیے دعا کریں گے تو بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی اگر نماز چھوڑ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ گویا کہ 5 وقت کی نماز کا پڑھنا یہ ذریعہ ہے زندگی سے روزی کی تنگی کو دور کرنے کا اور رزق میں وسعت کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے، خود بھی نماز میں پابند رہیے، اور ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ تو نماز کے اہتمام پر ہمیں خود بھی نماز پڑھنی ہے اور گھر والوں کو بھی نماز کا اہتمام کا پابند بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر گھر والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی نماز پڑھ رہے پابندی کے ساتھ، تو روزی تو ہم دیں گے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور نماز کے ساتھ جو بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ بہت ہی فائدہ کرے گا وہ وظیفہ، اس سے بہت ہی نفع ہوگا، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یہاں تک تو یہ بات تھی۔ اب میں ایک اضافی عمل بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ سورہ قریش ہے. یہ سورہ قریش آپ کو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے. لیکن اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے جب آپ اس آیت پر پہنچے الذی اطعمہم من جوع تو وہاں ہم استحضار کریں اپنی رزق کے بارے میں. وہاں استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما. 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں. انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے فائدہ ہوتا ہوا دیکھیں گے. آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی, آپ کی روزی میں برکت ہوگی, اور انشاءاللہ جتنی بھی پریشانیاں رزق کو لے کر کے ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک عمل کی وجہ سے دور کر دے گا. تو ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے. اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیے, خود بھی نماز کے پابند رہیے, اس کے ساتھ یہ عمل کیجئے. انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہونے والا ہے. اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار. رب کائنات سے دعا ہے آپ ہمیشہ رہے خوشحال.